میں ہوں عالیہ، آپ دیکھ رہے ہیں بریکنگ بیریئرز. آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. آج رشیا اور یوکرین کے کرائسس کو، کانفلکٹ کو 7 سے 8 دن ہونے کو آئے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہفتہ گزر گیا لیکن ابھی تک کوئی اس مسئلے کا حل نہیں نکل پایا. نہ تو سیز فائر ہوا، اور جو ڈائلاگ ہو رہا تھا اس میں بھی کوئی آگے کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ کچھ ہو پائے گا. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں ایک یو این میں ووٹنگ ہوئی اس کے اوپر 35 نے ایبسٹین کیا، جس میں پاکستان اور انڈیا شامل ہیں. اور شاید یہ پہلا موقع ہے کہ پاکستان اور انڈیا سیم پیج پر نظر آ رہے ہیں. اب اس کے کیا کانسیکوینسز ہیں پاکستان کے لیے، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ ایک یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ اس کو نو فلائی زون قرار دیا جائے. پھر اس کا مستقبل کیا نظر آ رہا ہے. اتنے بہت سارے سوالات ہیں، لیکن کوشش میری یہ ہوگی کہ آج میں اپنے گیسٹ سے اس میں سے کم از کم چند سوالوں کے جوابات لے پاؤں. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں، سینئر جرنلسٹ ہیں، پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، کالمنسٹ ہیں، جناب بیرسٹر حامد باشانی صاحب. بیرسٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. آپ کا شکریہ جی، تھینک یو. بیرسٹر صاحب، جس طرح میں نے کہا کہ اس کے تو بہت سے اینگلز ہیں سر، بڑی دلچسپ باتیں بھی کچھ نظر آئی. مثلاً ہم نے دیکھا کہ جو یوکرین کے امبیسڈر انڈیا میں، انہوں نے کہا کہ یہ تو بالکل اس طریقے سے ان کا قتل عام ہے یوکرینینز کا، کہ جس طریقے سے مغلز نے راجپوتس کا کیا تھا. مطلب اس طرح کی باتیں بھی سامنے آنے لگ پڑی. پھر اب اور بہت سارے ایشوز، لیکن ہم کیا سٹارٹ اس سے کریں کہ پاکستان اور انڈیا اس وقت ہمیں پہلی مرتبہ ایک ہی اس پہ نظر آ رہے ہیں. لیکن انڈیا کے تو رشیا سے بہت ہی پرانے تعلقات، ہمارے تو ابھی بننے شروع ہوئے. تو آپ پاکستان کے لیے یہ جو ہمارا سٹینڈ ہے ایبسٹین رہنے کا، اس کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہ آپ اس جنگ کو کس طرف جاتا ہوا دیکھ تھینک یو جی. اگر آپ یہ شروع کریں اس سے کہ پاکستان اور انڈیا آپ کو ایک ہی سٹیج پہ نظر آ رہے ہیں، تو یہ آپ کی بات درست ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا میں اضافہ کر دوں کہ ماضی میں کئی دفعہ انٹرنیشنل فورمز پہ پاکستان اور انڈیا ایک پیج پہ آئے ہیں، اور اس کی میں آپ کو 20 سے زیادہ مثالیں دے سکتا ہوں. اور یہاں تک کہ بات یہاں تک گئی ہے کہ پاکستان نے بہت دفعہ انڈیا کی ریزولوشنز کو ووٹ کیا ہے پازیٹیولی، یا ایون جو انڈیا کے اپنے الیکشن ہیں مختلف فورمز پہ، خواہ وہ ہیومن رائٹس کمیشن ہو یا دوسرے سیکیورٹی کونسل ہو، ود دی ایکسیپشن آف پرماننٹ جو ممبرشپ کا تھا، تو بہت ساری چیزوں پہ پاکستان یا ایبسینٹ رہا ہے یا پھر اس نے اس کے فیور میں ووٹ دیا ہے. اگر آپ یونائٹڈ نیشن کی پروسیڈنگز جا کے دیکھیں، پاکستان اور انڈیا بہت سارے معاملات پہ ایک پیج پہ آئے ود دی ایکسیپشن آف کشمیر ایشو. اور کشمیر ایشو بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 17 ریزولوشنز ہیں جو ڈیپلی ڈسکس ہوئی ہیں. اس میں سے بے شمار ریزولوشنز پہ انہوں نے بہت ساری چیزوں پہ ایک پیج پہ آئے ہیں. مثلا سب سے پہلے جو ایک ریزولوشن جو ہے نا سر ظفر اللہ خان نے پیش کی تھی، سر پہ میں زیادہ زور دیتا ہوں کیونکہ سر جو ہے نا یہ انگریزوں کا دیا ہوا خطاب ہے، یہ آپ نوٹ کیجئے گا. تو انہوں نے جو قرارداد پیش کی تھی اس میں انہوں نے جو ہے یہ کہا تھا کہ یہ جو کشمیر ایشو ہے یہ پہلے جموں اینڈ کشمیر کا ایشو تھا یونائٹڈ نیشن میں. یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب پنڈت جواہر لال نہرو نے اپلیکیشن دی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایشو آف دی اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر. اس میں یہ نہیں لکھا ہوا تھا کہ انڈیا اور پاکستان کا ایشو ہے. یہ بعد میں سر ظفر اللہ خان نے یہ قرارداد پیش کی کہ آپ اس کو انڈیا اور پاکستان یہ جو ہے جموں اینڈ کشمیر کا ایشو ہٹا کے تو اس میں لکھیں کہ ڈسپیوٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، یعنی جس کا مطلب یہ ہے کہ کشمیریوں کی آزادی کے سوال کو ہٹا کے تو اس کو ایک ٹیریٹوریل ڈسپیوٹ بنا دیں بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، اور یونائٹڈ نیشن اس طریقے سے انٹرونشن کرے. جس کے جواب میں انڈیا نے اس قرارداد کو پازیٹیو کی ووٹ دیا، یعنی یہ دونوں ایک پیج پہ ہو گئے تھے اس بات پہ جو کہ بہت ہی کروشل تھا، جس نے پوری لینڈسکیپ بھی بدل کے رکھ دی کشمیر ایشو کی. آج اگر آپ دیکھیں جو کچھ یہ کر رہے سر، یہ جو آپ سب کیونکہ آپ نے کشمیر کی بات کر لی تو اس میں ایڈ بھی کرتی چلوں کہ جو ہمارے مندوب ہیں، پرماننٹ ریپریزنٹیٹیو ہیں یو این میں، منیر اکرم صاحب، انہوں نے بھی جو بات کی ہے کہ مثلا انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے پاس جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ یہ جو آپ نے ایبسٹین کیا اس سلسلے میں آپ کا، تو انہوں نے وہی بات کی کہ ایک پوزیشن جو ہے وہ ہم نے اس لیے لی کہ یہی آپشن ظاہر ہے کہ ڈپلومیسی جو ہے ڈائلاگ اس کے، لیکن اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو پچھلے کچھ باتیں کہی گئی ہیں ایگریمنٹس اس کے اوپر دونوں کنٹریز، لیکن انہوں نے بھی کشمیر کا ذکر کیا. کیوں کیا؟ اسی لیے میں اس کو کنٹیکسٹ میں ڈال رہا تھا تاکہ لوگ بات کو سمجھیں
اس کے پیچھے ایک ڈیپ قسم کی جو ہے ریزن ہے کہ اب یہ ایک پیج پہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک پرنسپل کو ایکسیپٹ کر لیں، اب یہاں پہ پرنسپل کیا ایکسیپٹ کیا پاکستان نے، گو کہ ابھی اس پہ میں کافی حد تک کلیئر نہیں ہوں کہ یہ انفیکٹ انہوں نے اندر سے ایکسیپٹ کیا یا یہ جسٹ ایک طرح کے حالات کا تقاضا ہے. چونکہ آپ کو یاد ہے کہ ابھی ریسنٹلی پاکستان نے اپنا ایک نیا سیکیورٹی پیراڈائم لایا تھا سامنے، سیکیورٹی اینڈ اکنامک، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ہندوستان سے 100 سال تک جنگ نہیں کریں گے ڈسپائٹ دا کشمیر ایشو، یعنی کشمیر ایشو کو ایک طرف پھینک دیں گے اور ہندوستان سے جنگ نہیں کریں گے ایسے. تو بعد میں ان کے سارے بیانات حرکات و سکنات جو ہے نا، یہ بائی دا وے شاعری کا لفظ ہے، لیکن اگر یہ اس اصول کو اپنا رہے ہیں تو یہ اصول کیا ہے؟ نان الائنمنٹ کا اصول ہے. اور نان الائنمنٹ کا اصول بیسیکلی انڈین اصول ہے. انڈیا جو ہے وہ اس کی لیڈنگ کریڈٹ جو ہے وہ کوئی نہیں لے سکتا. اس دنیا میں پہلا تصور جس کو باقاعدہ پیش کیا گیا اور لانچ کیا گیا انٹرنیشنلی، وہ پنڈت جواہر لال نہرو نے کیا تھا، جس میں اس وقت کے بڑے بڑے لیڈر جو تھے، جو اس وقت بڑی چوٹی کے افریقہ سے اور ایشیا سے، وہ بھی ان کے ساتھ تھے، لیکن اس میں لیڈنگ فورس جو ہے وہ انڈیا تھا. اب یہ انڈیا کا تخلیق کردہ، جس کو کہتے ہیں نا ایک بچہ پالا ہوا، نان الائنمنٹ کا ہے. روس کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ جتنی ڈپلومیسی ان کی ہوئی سوویت یونین کے دور میں، وہ ہوئی اسی نان الائنمنٹ پہ تھی. اور امریکہ تو بہت زیادہ اس کے بارے میں مشکوک تھا اور مانتا نہیں تھا اس پالیسی کو، لیکن سوویت یونین میں ایک وقت میں جا کے اس کو مان لیا. جہاں پہ بلاک تھے، سر جنگ تھی، کسی کو آج کی یہ یوکرین کی طرح اجازت نہیں تھی کہ آپ ادھر جائیں یا ادھر جائیں. سیدھا سیدھا یہ تھا کہ دونوں میں سے ایک کے ساتھ ہوں. لیکن اس پہ پنڈت جواہر لال نہرو نے سٹینڈ کیا کہ نہیں جی، ہماری پالیسی کا ارجن ابزار ہوگی. اور وہ بہت سٹینڈ کرنے کے بعد سوویت یونین نے جا کے اس کو ایکسیپٹ کیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو اس وقت افرو ایشین ایک تنظیم بنی تھی، جو بہت بڑا ایک بلاک بن گیا تھا، وہ نان الائن موومنٹ کے ساتھ جڑ گیا تھا. تو اس طرح سمجھ لیں کہ آدھی سے زیادہ دنیا پاپولیشن اور رقبے کے لحاظ سے نان الائن موومنٹ کے پیچھے چلی گئی تھی. سوویت یونین نے کہا کہ دس اے گڈ ٹول ٹو پروموٹ دا پیس ان دا ورلڈ، تو انہوں نے اس کے ساتھ وہ کرنا شروع کر دیا. اس کو اب یوں کہہ لیں کہ اس پہ انڈیا کی اجارہ داری ہے. پاکستان از اے نیو گائے آن دس روڈ. پاکستان تو نان الائن کے ساتھ کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا، چونکہ پاکستان نے فرام ڈے ون رائٹ 1949 سے لے کے تو جو امریکی بلاک تھے، سیٹو، سینیٹو، بغداد پیکٹ، ملٹری الائنس، ان کے ساتھ جڑ گیا تھا. پاکستان ہیز نیور سین ایون جھلک کہ نان الائن موومنٹ ہوتی کیا ہے، چونکہ یہ پاکستان کی ساری پالیٹکس فرام ڈے ون انٹائی انڈیا اور انڈیا اسپیسیفک ہے. تو انہوں نے کبھی غور سے وہ ڈاکومنٹ ہی نہیں پڑھا جو پنڈت نہرو پیش کر رہا تھا کہ نان الائن کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کا غلام نہیں بننا بھائی، آزاد ہوئے ہیں ہم 14 اگست 15 اگست کو، تو آزاد رہنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم کسی کی کاسا لیسی کریں. لیکن انہوں نے وہ ڈاکومنٹ اس لیے نہیں پڑھا کہ انہوں نے ایک کرائیٹیریا رکھا ہوا ہے کہ جو بات انڈیا کر رہا ہے اس کے اپوزٹ کرو. خواہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ آپ ہم سے $10 کروڑ لے لیں تو اس کے اپوزٹ کرو، یعنی ہر بات نہ سے شروع کرو. جس کے نتیجے میں نوبت آ کے یہاں تک آئی کہ انہوں نے صرف ایک دوسرے سے سینگ اڑانے کے علاوہ کوئی ان کے درمیان پیج ویج کا جو چکر ہے وہ کبھی نہیں رہا، سوائے اس کے کہ جہاں پہ ظاہر ہے ملکوں کے مفادات جڑتے ہیں. اب یہ ایک پیج پہ جو آئے، اس کے پیچھے 2 فیکٹر ہیں. ایک فیکٹر ہے چین کا اور ڈیفینیٹلی روس کا. ظاہر ہے یہ 2 بڑی پاوریں ہیں، ان کا بڑا تعلق واسطہ ہے، اسلحہ ہے، منڈیاں ہیں. تو انہوں نے گھما پھرا کے 30-35 ملکوں کو اکٹھا کیا. تو اس میں انڈیا کے اپنا جو ہے وہ مفاد، جو نے پہلے بھی عرض کیا کہ روس کے ساتھ ان کی جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے، بہت سارا انہوں نے آرمز لیے ہوئے ہیں اور ان کی امیدیں ہیں. S-400 جو میزل سسٹم ہے، ڈیفنس سسٹم، وہ لے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو امریکہ کے ساتھ بھی ایک ان ایزی قسم کی ریلیشن شپ میں چلے گئے. تو ان کی اپنی ریزن ہے، پاکستان کی اپنی ریزن ہے کہ پاکستان از ٹرائنگ ٹو پٹ اٹ، اپنا جو پیر جمانے کی کوشش کر رہا ہے اس نئے انوائرنمنٹ میں، جس کی نہ پاکستان کے وزارت خارجہ کو تجربہ ہے اور نہ ہمارے پرائم منسٹر کو. یہی وجہ ہے کہ آپ کے یہ جو ایمبیسیڈر صاحب ہیں، انہوں نے جو بیان دیا کل، یہ بہت ہی میچور ہے.
کہ انہوں نے یوکرین کے مسئلے کے ساتھ کشمیر کا ذکر کر دیا، جس کا مطلب ہوتا ہے ہر جگہ پہ اپنا لوچ تلنا۔ یہ لوچ تلنے کے اور بھی موقع ہو سکتے ہیں، اٹس ناٹ اونلی منڈے، یہ لوچ آپ ٹیوزڈے کو بھی تل سکتے ہیں ایک الگ کنٹیکسٹ میں، جس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ یوکرین کے مسئلے سے سنسیئر ہیں نہ کشمیر کے مسئلے سے، آپ اپنا کانٹا نکالتے ہیں جہاں کہیں بھی آپ کو موقع ملتا ہے، زہر پھیلاتے ہیں، میں یہ کہوں گا دوسرے الفاظ میں، اور کشمیری بیچارے جو ہیں وہ رگڑے کھا رہے ہیں، چونکہ دس از ٹوٹلی انسنسیئر کہ جب آپ اس طرح کے مسائل کے ساتھ کشمیر کے مسئلے کو جوڑتے رہیں، کبھی آپ اس کو پیلسٹائن کے مسئلے سے جوڑ دیتے ہیں جو دنیا کا مشکل ترین مسئلہ ہے، تاکہ نہ وہ حل ہو نہ یہ حل ہو، کبھی آپ اس کو افغانستان سے پریکٹیکلی کچھ نہیں کر پاتے تو پھر ہم یہ کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی، یعنی ایک ناممکن کہ یعنی نہ نو من گھی اور نہ رادھا ناچے۔ اب یہ چکر ہے پاکستان کے حوالے سے، جو فنڈامنٹلزم وہاں پہ خوش ہو رہا ہے اور فنڈامنٹلسٹ خوش ہو رہے ہیں اس حوالے سے، غیر جانبداری وغیرہ وغیرہ، وہ پوٹین کو ہیرو بنا کے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کچھ تو آپ نے دیکھا ہوگا قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے کوئی مسلمانوں کا نجات دہندہ قرار دے رہے ہیں، چونکہ اس نے اسلاموفوبیا کے خلاف ایک بات کر دی تھی which was politically incorrect, factually incorrect, ethically unnecessary, unwarranted، لیکن وہ اس کو ہیرو بنا کے پیش کر رہے ہیں چونکہ وہ مغرب کے دشمن ہیں۔ تو مغرب دشمنی میں آپ اس حد تک آگے نہیں جا سکتے۔ آپ کو مغرب سے پہلی بات ہے دشمنی کیا ہے، پیسے آپ ان سے لے کے کھاتے ہیں۔ آج بھی پاکستان کی جو ایگزسٹنس ہے وہ IMF پہ کھڑی ہے۔ چین $2 بلین دے دے گا نا، یا سعودی عرب $2 بلین 24 آورز کے نوٹس پہ، لیکن جو ریئل اکانومی اس وقت آپ کی رن ہو رہی ہے وہ ویسٹ ہے۔ ویسٹ کا مطلب IMF ہے۔ IMF امریکہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرتا، پیریڈ۔ تو آپ کی دشمنی ہمیشہ ان لوگوں سے ہوتی ہے جن سے آپ فائدے اٹھاتے ہیں، اور دوستی ان لوگوں سے ہوتی ہے جو آپ کو گھاس نہیں ڈالتے۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ہر چیز فٹ آتی ہے۔ تو اب آپ یہ لے جا کے جناب، یہ آپ کے جو منیر اکرم صاحب ہیں، انہوں نے کشمیر کا ذکر کر دیا جو کہ کشمیریوں کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ یوکرین کے یہ جو فنڈامنٹلزم کی میں بات کر رہا تھا وہ کیوں خلاف ہیں بعض، اور پوٹین کی حمایت کر رہے ہیں کہ جی یوکرین کے جو لیڈرشپ ہے وہ جیوش ہے۔ اب یہ خود یوکرینین کو نہیں پتا، ان کو پاکستان سے پتا چلا کہ بھائی یہ ہمارا جو پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہے یہ جیوش ہیں، ان کو کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں۔ کل ایک یوکرینین نے مجھ سے پوچھا، اس نے کہا یار یہ تو بڑا خفیہ بات کہیں گے آپ لوگ نکال کے لے آئے، ہمیں تو نہیں پتا۔ میں نے کہا ہمارا کام ہی یہی باتیں نکالنا ہے، بجائے اس کے کہ ہم بات کریں کہ جو رشین ایگریشن ہے کہ نہیں، یوکرینین جو ہے وہ لڑنا چاہیے ان کو یا نہیں، یہ مسئلہ پیسفلی سیٹلمنٹ ہونی چاہیے اس کی یا نہیں۔ ہم جناب کیڑے نکالنے شروع ہو گئے، کوئی کہتا ہے جی یہ قرآنی آیات کی روشنی میں پوٹین صاحب آئے ہیں، کوئی کہتا ہے جی یہ جوش ہیں جس کا مطلب ہے اسلامک دنیا کو میوٹ کیا جائے اور اس مسئلے کو مزید کنفیوز کیا جائے۔ اور پھر یہ ہے کہ جو جہاد آپ نے شروع کیا تھا 78-79 میں سوویت یونین کے خلاف، اس کو ری ایکٹیویٹ کیا جائے کہ یہ جی یہ تو یہودی ہیں تو ان کے خلاف تو جہاد تو فرض ہے، لہٰذا جمع کرو دوبارہ انٹرنیشنل جو آپ کے گوریلے ہیں۔ اب یہ چیزیں جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ فلوٹ کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو بیان منیر اکرم صاحب نے دیا ہے اس کو آپ اس کنٹیکسٹ میں دیکھیں کہ جب آپ کشمیر جوڑ سکتے ہیں تو پھر چیچنیا، باسنیا، یہ سارے اسلامک فنڈامنٹلسٹ سب کچھ پھر آپ جوڑ سکتے ہیں، جوڑ سکتے ہیں۔ اور یہ کام پہلے امریکہ کر چکا ہے اور اس پہ معافی مانگ چکا ہے۔ اگر ہم اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جائیں تو کیا یوکرین رشیا کی نسبت پاکستان کے سٹینڈ سے زیادہ نزدیک نہیں رہا؟ کہتے ہیں کہ کئی دفعہ اس نے پاکستان کی اس پہ جو ہے سٹینڈ پہ اگری کیا، لیکن رشیا سے وہ شاید زیادہ ہمارے اس کو کرتا رہا۔ آپ سمجھتے ہیں ایسا؟ ہاں جی بالکل، ڈیفینیٹلی۔ وہ یوکرین کے ساتھ بڑا قریبی تعلق تھا پاکستان کا بہت سارے حوالوں سے، ان کی کچھ تجارت بھی تھی، کوئی اور بھی معاملات پہ جو ہے بات چیت ہو رہی تھی، فرینڈلی ریلیشن شپ تھی۔ لیکن چلیں یہ ہوتا ہے، یہ جب ہوتا ہے کانفلکٹ کریٹ ہوتے ہیں تو کہیں دفعہ ملکوں کو سائڈ لینی پڑتی ہے۔ لیکن اس وقت تک جو سائڈ آپ نے لی ہے یہ جوک ہے، یہ جو فارمولا انہوں نے پیش کیا ہے
کہ جی یہ تین رکنی کیا کہتے ہیں نکاتی فارمولا کہ جی نیگوشیٹ کریں، پچھلے معاہدے جو ہیں ان کو قبول کریں. اب پچھلے معاہدے قبول کرنے کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹلی جو بات رشیا کر رہا ہے وہی بات آپ کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں ہم غیر جانبدار. رشیا کیا کر رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ یوکرین نے ہمارے ساتھ یہ معاہدہ کیا تھا کہ ہم نیٹو میں نہیں جائیں گے، اور خود نیٹو نے بھی ہمیں اس کا یقین دلایا تھا کہ ہم نیٹو کو یہاں ایکسپینڈ نہیں کریں گے. تو آپ جب یہ مطالبہ کریں گے وہ معاہدے آپ مان لیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ روس کی بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں، اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. تو اب یہ چیزیں جو ہے نا، یہی وجہ ہے کہ پاکستان ڈپلومیٹکلی بہت برے طریقے سے ایکسپوز ہوا، اور ان کے یہ جو آپ قبروں سے نکال کے نمائندے بھیجتے ہیں نا، جن کو قبروں کی طرف جانا چاہیے ان کو یونائٹڈ نیشن میں نمائندگی ملتی ہے، تو وہ 40 سال پرانی دنیا میں رہتے ہیں، 50 سال پرانے خواب دیکھتے ہیں، جو ایک قدم نہ آگے نہ ایک قدم پیچھے، اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے محفوظ فیصلے پہ کھڑے ہیں. دنیا میں جتنی بھی کانفلکٹ ہیں اس میں وہ کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ ہیں، لیکن ایک لانگ ڈسٹینس، تاکہ ان کا کچھ نہ جائے. ٹھیک. اچھا سر، اب اسی کو ہم اس پہ لاگو کریں کہ جس طرح ہم نے ابھی کہا سیم پیج، تو پھر تو اس طریقے سے ہوا کہ کیا انڈیا نے جو ایبسٹین کیا اس کی آپ پوائنٹ آف ویو کو کیسے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ وہ تو اتنے کلوز الائی آپ کہہ لیں، اور اس کے باوجود وہ ایسا کر رہے ہیں، تو اس کو یعنی ابھی تک انہوں نے مخالفت تو نہیں کی، لیکن ظاہر ہے کہ سپورٹ بھی نہیں کیا رشیا کو، اس میں ووٹ تو انہوں نے نیوٹرل رہے نا. وہ لیکن نیوٹرل رہنا بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ یہ بھی ایک طرح کی جو ہے سپورٹ ہی ہوتی ہے. آپ دیکھیں سوویت یونین جو ہے وہ کشمیر پہ اس نے جو 3 ریزولوشنز کو ویٹو کیا تھا، لیکن بیشتر 10-15 ریزولوشنز میں وہ بھی ایبسنٹ تھے، انہوں نے کوئی ووٹ نہیں دیا تھا. اب یہ ان کی پالیسی کا اظہار تھا کہ جی ہمارا اس پہ نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح حل ہونا چاہیے، جو نہیں ہو رہا تو ہم اس میں ووٹ نہیں دے رہے. انڈیا کا جو یہ سٹینڈ ہے اس کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ انڈیا فی الحال خواہ جتنے بھی معاہدے کر لے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کے ساتھ، روس کے ساتھ جو اس کا اسٹریٹجک تعلق ہے اس کو نہیں توڑ سکتا. اسپیسیفکلی جب یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ریپیٹڈلی یہ کلیئر کر چکا ہے کہ اب اس کی پالیسیز جو ہیں ان کی وجہ سے کسی کو بہت بڑی توقعات نہیں رکھنی چاہیے. مثلا یوکرین میں اگر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ وہ رول پلے نہیں کر رہا جو اسے کرنا چاہیے، نیٹو آفٹر آل جو ہے دوسرے الفاظ میں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ہی ہے، باقی تو سارے جو ہیں یورپینز دوسرے تیسرے وہ تو انہوں نے اپنے وہ کیا پیروں میں کے اندر لیے ہوئے ہیں. اس میں ڈیسیجن میکنگ فائنل سے اس کی فنڈنگ اس کا سارا جو اسٹریٹجک تقاضے ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ پورا کرتا ہے. تو کیا انڈیا کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے یوکرین میں کیا قدم اٹھایا، اور اس قدم نہ اٹھانے کی وجہ یہ بتائی کہ لیگلی وی آر ناٹ انٹائٹل. یوکرین جو ہے وہ نیٹو کا ممبر نہیں ہے، اس طرح کے کوئی یوکرین کے ساتھ ہمارا کوئی ملیٹریلی کوئی معاہدہ نہیں ہے، تو ہم کس بنیاد پہ وہاں پہ فوجیں داخل کریں؟ اب یہی چیز انڈیا پہ بھی صادر آتی ہے. انڈیا اگر کوارڈ کا ممبر ہے تو وہ جو ساؤتھ پیسیفک اوشن اور وہاں کے جو معاملات 4 ملک ہیں اس میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ انڈیا پہ کوئی حملہ کرے گا تو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ جو ہے وہ اس کی مدد کرے گا. تو دوسرا یہ ہے کہ یہ مدد بے شک روس بھی نہ کرے، سوویت یونین کرتا رہا ہے. سوویت یونین کی وہ جو مشہور ایٹمی آبدوز جو بے آف بنگال میں آئی تھی اور امریکہ کی جو پاکستان کے لیے کبھی نہیں پہنچی تھی، وہ کہانی بھی آپ کے سامنے ہے، اس کی بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھ کے میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی لیڈرشپ جو ہے اس نے یہ بڑا اچھا ڈیسیجن کیا ہے. آل دو کہ میں ذاتی طور پہ اس کے حق میں نہیں ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں ایگریشن ہوا ہے آپ کو ایگریشن کو کنڈیم کرنا چاہیے. آپ بے شک اس میں پارٹی نہ بنیں، لیکن یو ہیو ٹو ایکسپریس یور اوپینین what is right what is wrong. پارٹی نہ بننا ایک دوسری چیز ہے، لیکن انہوں نے ایک راستہ کیا یہاں، یہ ڈپلومیٹکلی ویری ایکسیپٹیبل راستہ ہے کہ آپ ایبسنٹ ہو جائیں، جس کا مطلب بھی ایک میسج ہی ہوتا ہے. ٹھیک.
تو बैरिस्टर साहब, इस जंग का क्या आप मुस्तकबिल देख रहे हैं? क्योंकि अगर नो फ्लाई जोन करते हैं तो कहा ही जा रहा है कि ये तो फिर एक कहीं बड़ी जंग में तब्दील ना हो जाए, वर्ल्ड वॉर ना बन जाए, क्योंकि अगर नेटो ऐसा करता है, नेटो अपनी फोर्सेज इस्तेमाल करेगा, तो फिर तो जाहिर है कि ब्लॉक्स बनेंगे, फिर तमाम कंट्रीज आ जाएंगे एक दूसरे का साथ देने के लिए। देखें, तारीख का तजर्बा ये है कि दुनिया में जितनी बड़ी जंगें हुई हैं, जिनको आप साम्राज्य या इंपीरियलिस्टिक वार्स कहते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, उसकी बुनियादी वजह, आखिरी वजह और सबसे बड़ी वजह जो है वो मंडियों की तकसीम थी। कि मंडियां दुनिया में इस तरीके से तकसीम हो गई थी कि उनमें बिल्कुल इसी तरह की एक समझ लें कि डिवीज़न हो गई थी, जो कुछ मुल्कों के फेवर में थी, कुछ मुल्कों के फेवर में नहीं थी, और वो उसको असर-ए-नो नए सिरे से तकसीम कराना चाहते थे। बिल्कुल यही सिचुएशन हो गई थी ना कि आई बाल टू आई बाल आप खड़े हो जाते, जैसे इस वक्त चीन और रूस की सिचुएशन हो गई है अमेरिका और नेटो के साथ। और ये लड़ाई किस चीज पे है? ये लड़ाई बुनियादी तौर पे आप इसके मुख्तलिफ रंग हैं, मुख्तलिफ पहलू हैं, मुख्तलिफ चेहरे हैं, लेकिन डीपली जाके आप देखेंगे तो ये ज़ाहिर है इकनॉमिक वार है। और इसमें कौन कहाँ पे गैस बेच रहा है, कौन कहाँ पे कंज्यूमर गुड्स बेच रहा है, कौन कहाँ पे कमोडिटीज, कहाँ जो चीज़ भी जो कहीं बेच रहा है उसको तकलीफ हो रही है, वो मज़ीद नहीं बेच सकता। ट्रंप का जो प्रोटेक्शनिज्म था, ये सारे जो नए न्यू नेशनलिस्टिक नज़रियात आ रहे हैं, ये सारे इसी चीज़ का इज़हार हैं। तो ये लड़ाई छिड़ सकती है। क्यों? इसकी एक वजह ये मंडियों की असर-ए-नो तकसीम, और दूसरी वजह जो है ये क्राइसिस हैं, जिनसे कि सारी ये नेशंस जो हैं इजीली ओवरकम नहीं कर सकती। ये कोरोना ने उन क्राइसिस को एक्सपीडाइट करके एक्सपोज कर दिया, जो बहुत सारे ऐसे मामला हम लोगों ने छिपाए हुए थे। अब ये जो बातें हो रही हैं जी कि इकोनॉमी तो ऑलरेडी जो है वो गिर गई हैं, तो इनको अब दोबारा अगर हम स्टार्ट करते हैं तो इसकी नई टर्म्स एंड कंडीशंस होनी चाहिए, जिस पे दुनिया मुतफिक नहीं है। आपने देखा है कि ये जो बड़ी 6-7 ताकतों की इजलास हुए हैं, बार बार उन्होंने किस तरीके से एक नया मैसेज दिया है इन्वायरमेंट के हवाले से, दुनिया में दौलत की असर-ए-नो तकसीम के हवाले से। बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनको से बचने के लिए लीडरशिप जो है वो वार की तरफ जा भी सकती है। लेकिन ये बात मैं आपको बता दूं कि ये जो जंग है, जिसमें कि अगर ये चले जाते हैं वार में, तो रूस के पास बहुत बड़ी एक हैरत अंगेज किस्म की कुव्वत है। वो आज भी जो है वो दुनिया की दूसरी बड़ी मिलिटरी पावर है। उसके पास तमाम जो है वो लीथल किस्म के वेपन्स हैं, टैंकों से लेके तो न्यूक्लियर जो आबदोजें हैं। तो ये कोई आसान किस्म की वार नहीं है, ये समझते हैं। ये वेस्ट ये रिस्क नहीं लेगा, ये इसको प्रॉक्सी बनाएंगे। प्रॉक्सी बनाने का मतलब ये है कि ये यूक्रेन के अंदर कहीं उसके इर्द गिर्द ये लड़ाई लड़ेंगे थ्रू प्रॉक्सीज, ताकि उसमें जो वेस्टर्न कंट्रीज है वो डायरेक्टली कहीं जो है वो हिट ना हो। मसलन रूस को जो है ब्रसल्स पे या स्वीडन पे जो है या किसी और इस तरह की कंट्री पे जो है मीजल फेंकने की जरूरत महसूस ना हो। तो वो फिर एक लो इंटेंसिटी वार होती है, जैसे अफगानिस्तान में चलती रही 20 साल तक। तो इस तरह के वार का मुझे खतरा है, जो कि एक नई वार्स का एक नया तरीका है। वो रवायती वारों वाला मामला वैसे भी जो है चलने वाला नहीं है। तो बैरिस्टर साहब, इसमें एक आखिरी सवाल मेरा आपसे होगा। आपने ये जो बड़ी अहम बातें आपने की, कि आपने एक तो ये कहा कि हाँ, ये एक वॉर में, यानी कि वर्ल्ड वॉर हम जैसे कह रहे हैं, उस किस्म की कोई बड़ी जंग बन सकती है। और फिर रशिया के बारे में अभी तक जो मैं पढ़ी थी, मुख्तलिफ ओपिनियंस आए हैं सर, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि रूस ने अपनी जो ताकत समझी जा रही थी वो नहीं दिखाई, और जो यूक्रेन है उसने जो रेजिस्टेंस दिखाई है, रशिया को उसका उस एक्सपेक्टेड नहीं था, कि रशिया ये नहीं सोच सकता था कि ऐसा होगा। ये मैं आपको जो कुछ थिंक टैंक से, एक थिंक टैंक बर्तानिया का है जिसमें ये लिखा गया, और भी कुछ जगहों पर, कि मतलब रशिया को ये कहा जा रहा है कि शायद उसकी जो दिफाई, खासतौर पर एयरफोर्स की स्ट्रेटेजी है, वो इतनी कामयाब नहीं रही। आप इसको इस तरह देख रहे हैं? क्योंकि आपने तो अभी कहा कि उसके पास जो ताकत है वो फिर जो दिखाएगा वो।
نہیں ابھی تک تو ان کا جو اپنی طاقت کے بے تحاشا استعمال جو آپ کہتے ہیں نا اس سے وہ اجتناب کر رہے ہیں خود سے. ٹھیک. اور اس کے بہت بڑے فیکٹرز ہیں، مثلا جو یوکرینین ڈیموگرافی ہے، رشین سپیکنگ لوگ ہیں، کتنے لوگ مارے جائیں گے، ایون ناٹ رشین سپیکنگ یوکرینین بھی جو مارے جائیں گے اتنی بڑی طاقت کے ہاتھوں، وہ ایک اکاؤنٹیبل ہاں مسئلہ ہے، جیسے کہ جنگی پہلے ہی نا، ہاں جنگ بالکل. جرائم میں آتا ہے. آپ مثلا کیو ہے کوئی ان کی سٹی، اس پہ ٹینک چڑھا دیتے ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ مارے جاتے ہیں، نیتی پاپولیشن، ان آرمڈ پاپولیشن، سیویلینز پہ. تو اس لیے وہ سیویلینز کو بار بار کہتے ہیں کہ آپ شہر چھوڑ دیں چونکہ ہم قبضہ کرنے والے ہیں. آپ دیکھیں اگر اس طرح ان کو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ ان کی طرف سے وہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں تو نہیں کر سکتے، تو وہ غلط ہے. جہاں پہ آپ کا 40 مائل کا قافلہ ہے، 40 مائل میں آپ ذرا امیجن کریں کہ اس میں کتنے ٹینک، کتنے فوجی اور کیا. وہ 2 لاکھ کی فوج ہے ٹوٹل ملا کے یوکرین کی. تو وہ اگر کسی سٹی کو ٹیک اوور کرنا چاہیں تو ان کے لیے کوئی بڑا مسئلہ اگر ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ اس میں کیجولٹیز جو ہیں وہ کم از کم ہوں اور عام شہری بھاگ جائیں یا شہر خالی کر دیں تاکہ ان کے لیے آسانی ہو. یہ بات نہیں کہ وہاں پہ آگے کوئی بڑے فائٹر ہیں جو ان کو ایسا کرنے سے روک رہے ہیں. اوکے. تو اس کا مطلب ہے بیرسٹر صاحب کہ جو عراق اور لیبیا اور یہ وہاں پر جو کچھ ہوا تو رشیا کو ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، امریکہ کو ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ پھر مقابلہ کرے گا. آپ دیکھیں نا جو کچھ وہاں پہ ہوا، کوئی ہے جو انکلوڈنگ امریکی لیڈرشپ کے کہ کوئی اس کو اپریشیٹ یا ایکسپلین کر سکتا ہے کہ جو کچھ عراق میں ہوا، لیبیا میں ہوا، افغانستان میں ہوا، تو جب آپ اس سے شرمندہ ہیں اس کو آن نہیں کر سکتے تو وہ ایک سبق تو ہوتا ہے نا باقی لوگوں کے لیے. لیکن وہ بھی پھر بھی ایک بڑا ڈسٹینس تھا، 2 مختلف ایتھنک اور ریلیجس گروپ تھے. یہ یوکرین اور روس کے درمیان بہت کچھ کامن ہے. یہ ان کے لیے سمجھ لیں کہ خود اپنی ہی پاپولیشن کو مارنے والی بات ہو جاتی ہے، اس لیے ان کے لیے اتنا آسان ڈیسیجن یہ نہیں ہے. اس کا رد عمل خود روس میں بھی ہو سکتا ہے. روس میں بھی لاکھوں کروڑوں یوکرینینز ہیں. یہ بڑا ایک نسلی، ریلیجسلی ان کے چرچ ایک ہیں، ان کی عبادت گاہیں ایک ہیں، ان کے مذاہب ایک ہیں، بہت سارے فیکٹرز ہیں. تو وہ سارے فیکٹرز دیکھنے پڑتے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی مقابلہ نہیں ہے. روس کا مقابلہ امریکہ سے، چین سے، اس طرح کے ملکوں سے ہے، یوکرین کے ساتھ نہیں ہے. یہ پھر ہر چیز ان کو ذہن میں رکھنی ہوتی ہے. اور جن لوگوں نے یہ کام چھیڑا ہے، یہ جنگ چھیڑی ہے، وہ ظاہر ہے اس نقطہ نظر سے بھی چیزوں کو دیکھتے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا بیرسٹر صاحب. تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. آپ کا شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ. ملیے خاص طور پر. تو آئندہ بھی جو ہے ابھی تو دیکھیے یہ کب تک چلتا ہے، لیکن بہت سارے ایسے پہلو، ایسے اینگل جس کے متعلق ہم نہیں جانتے تھے، آپ نے ہمیں بتایا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی، آپ کا بہت شکریہ.